السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیب کے خلاف مختلف محاذ کھلتے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن تو نیب کے خلاف تھی ہی، حکومت بھی نیب کے خلاف ہو گئی ہے۔ مشیر خزانہ نے نیب کے خلاف بیان دیا ہے کہ نیب قوانین میں ترامیم کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بزنس کمیونٹی نیب کے خلاف ہے، نیب سے تنگ ہے۔ اب بیوروکریسی، جو اعلیٰ سطح کے بیوروکریٹس ہیں، سیکٹری لیول کے بیوروکریٹس، ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، سیکٹری کمیٹی کے نام سے۔ ان کی میٹنگ ہوئی ہے نیب کے خلاف کہ نیب کی جو کاروائیاں ہیں، جو افسر شاہی کو، بیوروکریسی کو نیب تنگ کر رہا ہے، اس پر شدید ریزرویشن تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اپنا احتجاج جو ہے نیب کے خلاف ریکارڈ کرایا ہے۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس معاملے پہ اور ان سے حال حوال بھی کریں گے کہ کیا تحفظات انہوں نے شو کیے ہیں سیکٹری کمیٹی نے، سیکٹریز نے، بیوروکریٹس نے۔ لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ضرور کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل یہ جو پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جو تجزیے ہیں سینئر دوستوں کے اور انٹرویوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں۔ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو۔ صدیق صاحب، کیا یہ نیب کے خلاف تو محاذ تو نیا محاذ کھلتا جا رہا ہے؟ بیوروکریسی تو پہلے بھی خلاف تھی لیکن تنگ تھی نیب سے، لیکن اب تو انہوں نے باضابطہ میٹنگ ابھی ریسنٹلی کل جو کی ہے اس میں کیا انہوں نے تحفظات شو کیے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں نیب کے بارے میں؟ تحفظات آپ نے جس طرح سے بولا کہ تحفظات تو پہلے تھے لیکن اب وہ کھلا کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور یہ جو سیکٹریز کمیٹی ہے، اس کا نام ہی سیکٹریز کمیٹی ہے، یہ جب بھی کوئی بیوروکریسی کو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ بیٹھ کر وہ بیوروکریٹس تمام، اور اس میں ٹاپ بیوروکریسی جس کو کریم کہا جاتا ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ وفاقی سیکٹری، مختلف اداروں کے سربراہ۔ کریم سے مراد کے بڑے لوگ، جو ان کا سرکاری افسران کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، یہ دماغ ہوتا ہے، اس کو بیوروکریسی کی کچن کیبنٹ۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سیکٹریز کمیٹی کے آج کل جو چیئر کا ہے وہ ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ افضل لطیف۔ ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ کل ہوئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا نیب اور بیوروکریسی۔ ایک تو انہوں نے جو وزیر خزانہ شوکت طرین نے گزشتہ دنوں نیب کے خلاف بیان دیا ہے اس کی مکمل حمایت کی ہے، ان کے موقف کو سراہا ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے سائیں، وہ یہ کیا ہے کہ اس کل کے اجلاس کی جو سفارشات ہیں اس سے انہوں نے نہ صرف وزیر اعظم کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی نیب کے خلاف ایک خط لکھ دیا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جو اہم شخصیات ہیں اس کو بھی یہ خطوط بھجوائے جا رہے ہیں۔ ان کے بنیادی جو کنسرن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا جو آرڈیننس ہے 99 کا، اس کی شک 30 کا انتہائی غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور نیب سرکاری افسران کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سہارا لیتے ہیں نیب آرڈیننس کی اس شک کا جس کا میں کہا جائے کہ نیب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اگر وہ کوئی اقدام گڈ ول کے تحت کرتا ہے، تو اس گڈ ول کے نام پر یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور توہین کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور جو ایک بیوروکریٹ ہے، سرکاری افسر ہے، ایڈیشنل سیکٹری ہے یا جوائنٹ سیکٹری ہے یا خود سیکٹری ہے، جس کی سروس 25 سال سے کی سروس ہو گئی پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کو آ کر انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ نیب کا ایک گریڈ 16 کا یا 17 کا ایک آفیسر آ جاتا ہے جن کو جمع 8 دن ہوئے ہیں، 5 ساتھ ان کی سروس یا ڈائریکٹر آ جاتا ہے اور ان کو آ کر وہ ٹیز کرتے ہیں ذہنی طور پہ بھی۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے اب یہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہو چکا ہے کہ ہم نیب کے جو موجودہ اقدامات ہیں انتقامانہ، اس کے اوپر اب خاموشی اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں مختلف خریداریاں یا سیاسی حکومتوں کے ساتھ لنک کر دیا گیا، ہمارے لوگ اٹھائے گئے، جس طرح فواد حسن فواد ہے، احد چیمہ ہے اور بہت سے سرکاری افسران ہیں۔ لیکن اب یہ جو موجودہ بیوروکریسی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ابھی اگر اب ہم جو پالیسی میٹرز ہیں اس میں بھی یہ انہوں نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ پالیسی میٹر سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر سیکٹری سائی جو ہوتا ہے وہ اپنی وزارت کا انتظامی انچارج بھی ہوتا ہے،
सरबराह होता है, तो वो पॉलिसी बनाकर ही आगे कैबिनेट को भेजता है। वो कहता है जी वो अभी हमने बनाई नहीं होती तो आकर रोडेट करना शुरू कर देते हैं, रुकावटें खड़ी करना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जब हम ख़रीदारियाँ जिनकी हमें इजाज़त है और हम जो पेपरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी ख़रीदारियाँ करते हैं उस अथॉरिटी की मंजूरी से करते हैं। ये कहते हैं जी आपने फ़लाँ टेंडर क्यों जारी किया, इसकी मालियत कितनी है, ये आपने इस टेंडर में इतनी कंपनियों ने हिस्सा क्यों लिया। तो वो कह रहे हैं हम क्या करें, हम तो इस वजह से बहुत तंग हुए बैठे, तो हमारा तो काम ही ठप हो जाएगा। यही कितना मुतासर हुआ है 3 सालों में। ब्यूरोक्रेट कोई दस्तखत नहीं करते किसी फाइल पे नेब के डर से कि नेब आके पकड़ेगा, तो काम तो रुके हुए हैं लोगों के, निज़ाम तो नहीं चल रहा, फाइलें मूव नहीं हो रही। वो जब उनको नैब का डर और खौफ है तो कैसे फाइलें मूव होंगी। अब आप ये देखिए ना कि एक छोटे से छोटा मामला है उसके ऊपर वो फैसला नहीं करते, वो उस मामले को भिजवा देते हैं कबीना को। वो कहते हैं कबीना अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी ले, हम क्यों लें, हम तो कोई भी काम करते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया है कल, उन्होंने कहा कि हमारे दफातर में वजारतों में डिवीजन्स में नैब ने बाकायदा जसूस बैठा दिए। अभी एक सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर का जो पीएस है वो किस तरह आज़ादी से काम करेगा, जो उसको मैं काम बोलूँगा जब उसके साथ कुर्सी पे नैब का एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा सारी रिपोर्टें ले जाकर उनको देते हैं और वो बार बार उनके काम में दखल अंदाजी करता है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। इस हद तक ये काम चला गया और उसी वजह से उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर आर्मी चीफ को भी आगाह किया और इनको भी किया कि आप अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल मत करें। अब नैब वाले हैं, जब उनसे बात हुई तो वो कहते हैं जी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे ही है, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऐसे रोना रोते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का ये मौक़िफ़ है और सेक्रेटरीज़ कमेटी में भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको हम नहीं, आप मना नहीं करते। लेकिन नैब क्या करता है, नैब ये करता है कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, हमारे अफसरान को बुलाना शुरू कर देते हैं, कॉल अप नोटिस आ जाते हैं और ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ होता कि हमारा अफसर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ये कौन सा कायदा और कानून है कि ट्रायल अभी शुरू हुआ है और ट्रायल शुरू के दौरान ही आप हमारे बंदे पकड़ लेते हैं। इसमें कितने सेक्रेटरीज हैं तकरीबन? इसमें जितनी भी वजारतें 38-40 के करीब इसमें है ना, जितने भी डिवीजन्स हैं वो सबकी एक सेक्रेटरीज कमेटी है। सिर्फ एक एजेंडा आइटम था नैब एंड ब्यूरोक्रेसी, और वो खुलकर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा है कि पार्लियामेंट इस कानून को तब्दील करे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और अगर हमें आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते तो फिर हमारे लिए काम करना इंतहाई मुश्किल होगा और हम नैब का अब जो भी इक़दाम होगा उसको चैलेंज भी करेंगे। अच्छा, सियासी हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, इंतज़ामी हवाले से, मईशत के हवाले से, ये मौजूदा 3 साल जो गुज़रे हैं सर, ये स्याह तरीन बाब में शुमार नहीं होंगे कि बदतरीन बाब जो है पाकिस्तान की तारीख़ का, क्योंकि बिज़नेस तबाह कर दिया है, हो गया है नेब की वजह से। नेब की वजह से सियासतदान खज्जल ख्वार होते फिर रहे हैं, नेब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, नेब की वजह से मतलब मईशत तबाह होती जा रही है। तो ये बदतरीन दौर नहीं लग रहा कि तारीख़ में शुमार किया जाएगा? ये बिल्कुल ही ऐसा है और इसकी ज़िम्मेदारी हमारे सियासतदानों पे आयद होती है। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि अगर माजी में ये खुद नैब का कानून तब्दील कर लेते तो आज इनको इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, नैब एक माफिया बन चुका है, उससे कोई महफूज नहीं है। देखें MQM से भी बड़ा माफिया बन गया है। वो आप कह सकते हैं, लेकिन देखें जो सनतकार हैं, जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, ताजर तबका है, सरकारी मुलाजमीन है, आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आम लोग आजकल ISI से लोग नहीं डर रहे जितना नेब से डर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं जी कि हमारे अफसरान को बुलाया जाता है, कच्चे जो पक्के कमरे हैं, बड़े सख्त किस्म के जो बेंच वहाँ पे सख्त लकड़ी के बने हैं या लोहे के बेंच वहाँ पे बिठा दिया जाता है, रात को तंग कर दिया जाता है, ज़हनी टार्चर दिया जाता है। ये बात उनकी ठीक है कि एक ऑफिसर लेवल का आदमी जो मुख्तलिफ इदारे का सरबराह रहा है और वो सेक्रेटरी रहा है, उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, ग्रेड 16 का एक अफसर उधर भिजवा देते हैं और वाकई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, तो सही इसका इम्पैक्ट तो होगा ना, लोगों के दिनों में बात आएगी। और ब्यूरोक्रेट्स ने अब ये इकट्ठा इत्तेहाद बना लिया, उनको हौसला मिला है। शौकत तरीन ने जो जवाब दिया है
جو بیان دیا ہے اس سے ان کو حوصلہ ملا ہے اور انہوں نے اسی وجہ سے ان کی سپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ شوکت ترین کی اپنی وزارت میں ایسے بیوروکریٹس موجود ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں. خود شوکت ترین کیا نائب زدہ نہیں ہے؟ ابھی تک اس کے اوپر الزام ہے، آئی پی پیز کا الزام ہے، پھر اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں. جعلی اکاؤنٹس کیس میں اس کی جو ایک بیٹی ہے وہ جو سلک بینک میں تھی وہ اب اوبنی گروپ میں چلی گئی، وہ ان کے الزامات اس کے اوپر ہیں. تو شوکت ترین کے اوپر بھی تو چیزیں ہیں نا. تو شوکت ترین کو ان بیوروکریٹس نے کہا کہ جن کے اوپر کیسز ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر پھر اس نے یہ بیان دیا کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس بات کا حامی ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے. نیب والے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لے ترمیم، پارلیمنٹ نے ترمیم کرنی ہے کر لے، ہمیں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہی جو چیز آئے گی، جو ثبوت ہوگا، اس شواہد کی روشنی میں ہم ان کو پکڑیں گے. لیکن جتنا سخت رسپانس اس مرتبہ سیکرٹریز کمیٹی نے دیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی نہیں دیا. اب تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارے خلاف اگر اسی طرح کارروائیاں رہی تو ہم عدالت کا دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے. اب آرمی چیف کو اگر وفاقی سیکرٹریز لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ان کو حکومت سے انصاف نہیں مل رہا، تو وہ دوسرے فورم کی طرف جا رہے ہیں. وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے، اصل اقتدار دھانیوں کے پاس. جی تو یہ بھی چیزیں ہیں نا صحیح. اچھا، تو اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ مطلب کوئی اثرات پڑیں گے، کوئی بہتری ہوگی کہ نیب کوئی ہلکا ہاتھ رکھے گا بیوروکریسی پہ؟ آپ کو لگ رہا ہے نہیں، نیب والوں سے رزلٹ آئے گا؟ نیب والوں سے جو میری بات ہوئی تھی، نیب والوں کا یہ موقف ہے، انہوں نے کہا جی بات ہلکا ہاتھ رکھنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کرپشن کا ایک کیس آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں فلاں شخص ملوث ہے، وہ فلاں عہدے پہ فائز رہا ہے، تو ہم اس کو بلائیں گے، اس سے بیان لیں گے. اگر وہ اس میں ملوث نکلتا ہے تو پھر ہم اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو اٹھا لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف بیوروکریسی کہہ رہی ہے کہ آپ ہر ایک کو تو نہیں اٹھاتے. خوف و ہراس تو خوف و پھیلایا ہوا ہراس ہے نا، یہ بات تو 100% کنفرم ہے. میں دہشت تو پھیلائی ہوئی ہے، یہ بات 100% کنفرم ہے، دہشت پھیلائی ہوئی ہے کہ ان کے نیب کے جو افسران ہیں، نیب کے جو ملازمین ہیں، یہ ان کے جو دفاتر ہوتے ہیں، سرکاری دفاتر، ان میں جا کر بیٹھتے ہیں، سن گن لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں اور پھر کوئی اپنے کام بھی نکلواتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، نیب کے افسران نے اپنی من پسندی کے سرکاری مکانات کی الاٹمنٹ کروائی ہوئی ہے. کس سے؟ طارق بشیر چیمہ سے. اچھا، ہاں، طارق بشیر چیمہ سے اپنے پسند کے مکانات کی الاٹمنٹ کروائی ہوئی نیب کے افسران نے. اچھا. اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں کہ اسلام آباد میں بھی گھر رکھا ہوا ہے، لاہور میں بھی رکھا ہوا ہے نیب کے افسران نے، سرکاری گھر. تو یہ غیر قانونی نہیں وہ ہے؟ کیا ہے، وہ پردہ ڈالتے ہیں آپ کے وہ گناہوں کے اوپر. اس کیس کو وہ جو اگر کوئی کیس میں کوئی ملوث ہے تو وہ تو یہ تو خود کرپٹ ہوئے نا پھر. وہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نیب کا ایک مافیا موجود ہے، یا یہ نیب کے مافیاز جو ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے بہت سے ایسے جو افسران جن کا جو کراچی سے آیا یا پشاور سے آیا، انہوں نے اپنی پسند کی جگہ سے، یہاں پہ سالوں سال سرکاری ملازمین اور افسران کو گھر نہیں ملتا، لیکن وہ گھر خالی بھی کیا، اپنی پسند کا بھی لیا. اور ایوان صدر کی ایک خاتون تھی، خاتون آفیسر، اس کا گھر جو ہے اس کو دیا جانا تھا، اس کے اوپر وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ کیوں ترامیم شرامیم پہ سیاستدان اس پہ بہتری نہیں لا اتفاق رائے کریں نا جی، کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال یہ ہم نے کرنا پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پریشر کہاں سے ہے نا. نہیں دیکھیں صحیح، آپ یہ خود اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں نا، تو کریں، کس نے بولا ہے؟ ورنہ تو یہ جو مافیا بن چکا ہے، پوری ایک فورس ہے نیب کے پاس، اب اس کا استعمال کرتے ہیں. پولیس بھی ہوتی ہے نیب کے پاس. نہیں، پولیس تو وہ ان کی مدد کے لیے ہوتی نا، لیکن آپ کو اٹھا لیا، فلاں کو اٹھا لیا. لیکن یہ جو نیب کے اپنے احتساب کی باتیں شروع ہوئی نیب کے اپنے احتساب کی باتیں کرنے کی بہت سے لوگوں نے باتیں کی، لیکن وہ میں کیا کروں. سلیم مانڈی والا نے بھی بڑا کام یار، شروع کیا پبلک تھا. اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک نہیں 7 مرتبہ بلایا چیئرمین نیب کو، وہ نہیں آتا. اچھا، نہیں آتا، پیش ہی نہیں ہوتا. نیب کے آڈٹ پیراز ہیں، وہ ایک دفعہ چلو آ گیا تو آ گیا، ماضی میں کہیں آیا ہوگا نا، اس پی ایس سی میں تو نہیں آیا، وہ نہیں آیا، اس میں نہیں آیا. خط لکھ کے رہ گئے. رانا تنویر، خواجہ سب، نور عالم سے پوچھ کے دیکھ لو. نور عالم نے چیئرمین نیب کو بلایا، اس کے خلاف ریفرنس کھول دیا کہ یعنی پارلیمنٹ سے بھی اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہے ہیں. نہیں سمجھنا چاہیے، بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. پارلیمنٹ کو وہ جواب دے ہیں، پارلیمنٹ وہ نہیں جاتے. تو یہ بھی غیر قانونی عمل ہے اگر پارلیمنٹ کو نہیں. پارلیمنٹ کرے نا، ان کے اریسٹ، گرفتاری، وارنٹ گرفتاری جاری کرے، کر سکتی ہے پی ایس سی، اس کے پاس مجسٹریٹ کی پاور ہے، کرے، کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ خود گلٹی ہوں گے نا اسی وجہ سے. وہ نیب والے یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں وہ بلایا جو خود دودھ کا دلہا ہو. یہاں پہ دودھ کا دلہا کوئی نہیں ہے.
आधे से ज्यादा पीएससी के मेंबरों के ऊपर तो नैब के नेब केस चल कौन रहे सा हैं। दूध का धुला है जो नेब बुला रहा तो है? वो नैब यही तो मसला वो भी है। दूध के धुले नहीं वो है, भी नेब भी दूध वो का लेकिन धुला नहीं आपके है। पास इख्तियार है, आप इस्तेमाल तो करें। आप पार्लियामेंट है, आप कहते हैं हम बालादस्त है, तो उस बालादस्ती का फायदा तो उठाएं, उनको बुलाएं आप। हमाम में तो सारे नंगे हैं। नंगे हैं। बेनजीर भुट्टो पेश हो सकती है, चौधरी शुजात पेश हो सकता है, फरूक लगारी पीएससी में पेश हो सकता है। ये मसूफ जनाब इन्होंने के सरखाब के पर लगे हुए, ये क्यों नहीं पेश हो सकते? जावेद इकबाल को। हाँ जी, हुए ना जी। वैसे तो बड़े कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज हूँ, मैं कानून और आइन का बड़ा पाबंद हूँ, मैं पार्लियामेंट के सामने देख लिया है सर कानून तस्लीम। आइन 3 सालों और में नहीं इनका। छोड़े परे क्या बात करते हैं। एक कानून यहाँ पे पाकिस्तान और अमीर के लिए गरीब के लिए एक नहीं है, अलग अलग है। कई कवानीन हैं और ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे नायब ज़दा लोग। तो क्या बुलाएंगे? चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।